میرے آقا حضور علیہ السلام کو معراج پاک ہوئی، رب نے اپنا دیدار میرے آقا کو ان کی ظاہری آنکھوں سے کروا دیا۔ میرے ساتھیوں، میرے آقا حضور علیہ السلام کا یہ معجزہ، میرے آقا راتوں رات گئے، آپ بھی گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں گیا اور آیا، جا بھی رہے ہیں اور آ بھی رہے ہیں۔ لوگ اس کو پہلے محالات عقلیہ میں سے سمجھا کرتے تھے، اور ایک بات ذہن میں رکھو کہ معجزہ وہ ہوتا ہے جو کہ محالات عادیہ میں سے ہوتا ہے، لیکن اس زمانے میں جانا اور آنا یہ عقلاً محال سمجھا جاتا تھا۔ آج کے زمانے نے بتلا دیا کہ یہ معجزہ ہے، اس کو معجزہ کہو، یہ محالات عقلیہ میں سے نہیں، محالات عادیہ میں سے تھا۔ پھر میرے آقا آسمان پر تشریف لے گئے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے آقا لا مکان گئے، جب لا مکان میں گئے تو حضور علیہ السلام پہ مکی ہیں، لا مکان کے تو مکی جب ہے تو مکان تو ہوگا۔ یہ کہنا لا مکان میں گئے بات سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ جب لا مقام میں گئے، لا مقام میں گئے تو بات جو یہ کہتے ہیں تو ظاہر ہے مکی ہوئے، تو جب مکی ہوئے تو مکان تو ہوا۔ تو لا مقام میں جانے کا مطلب کیا ہے؟ پہلے بھائیو، پہلے مکان کی تعریف سمجھ لو، اس کے بعد پھر جان لو گے کہ میرے آقا لا مقام میں کیسے گئے تھے۔ فلاسفہ اور متکلمین کے نزدیک جو مکان کی تعریف ہے وہ الگ الگ ہے، ذرا غور سے سنو میرے ساتھیوں۔ مکان کی تعریف کیا ہے؟ مکان اسے کہتے ہیں کہ جس میں حاوی کی سطح باطن تو جس میں ماہوی کی سطح ظاہر سے چھو رہی ہو، جس میں حاوی کی سطح باطن جس میں ماہوی کے لیے مکان ہوتی ہے۔ سمجھا دیتا ہوں، ایک یہ ہاتھ ہے اور ایک اس پر یہ ہاتھ آ گیا نا، اس کی اوپر کی سطح ہے اور یہ اس کی نیچے کی سطح ہے۔ یہ اس کی نیچے کی سطح جو اس کی اوپر کی سطح سے لگ رہی ہے نا، یہ سطح اس کے لیے مکان ہے۔ میرے آقا لامکان گئے، وجہ کیا ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ میرے آقا وہاں گئے کہ کوئی بھی میرے آقا کے سطح ظاہر سے کوئی شے چھو نہیں رہی تھی، مخلوق میں صرف میرے آقا ہی آقا تھے، اس لیے میرے آقا وہاں۔ یہ فلاسفہ کی بات ہوگی۔ متکلمین کہتے ہیں مکان اصل میں وہ بود ہے جہاں پر کوئی شے آ کے ٹک جاتی ہے، آپ کے الفاظ میں۔ یعنی اس طرح کی ہمارا یہ ہاتھ ہے، کہیں ایسی جگہ پر چلا جائے، ہوا وغیرہ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، بود جو ہے یہ طول عرض اور یہ عمق جو ہے اس کا، یہی اس کے لیے مکان ہے۔ یہ بود ہے جس نے آ کے کسی خلا کو آ کے گھیر لیا ہے تو وہ جگہ کے لیے مکان ہے۔ میرے ساتھیوں، بات اصل میں یہ ہے کہ یہاں پر متکلمین کا کہنا ہو یا فلاسفہ کا کہنا ہو، ہوا تو موجود ہے، لیکن میرے آقا تو وہاں گئے تھے جہاں پر بھی ہوا بھی موجود نہیں تھی۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھو کہ حضور علیہ السلام زمین پر ہیں تو میرے آقا کے بشریت مبارکہ ہے اور وہ غالب ہے، نورانیت مصطفیٰ ملکیت مصطفیٰ مغلوب ہے۔ جب جبریل امین وحی لے کر آتے ہیں انسانی شکل میں، میرے آقا کو دقت نہیں ہوتی۔ جب وہ ملک کی صورت میں آتے ہیں تو میرے آقا حضور علیہ السلام کی پیشانی مبارک تر بتر ہو جاتی ہے، سانسیں مبارک تیز ہو جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے آقا نے اپنی ملکیت کو بھی ظاہر کرنا ہے کہ سید الملائکہ سے میرے آقا کلام لے رہے ہیں۔ تو جبریل جب بشر بن کر آتے ہیں تو انہیں تو کوئی دقت نہیں ہوتی۔ بات اصل میں یہ ہے کہ میرے آقا جب ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں تو بشریت ایسی ہوتی ہے، سب دیدار کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں دونوں حقیقتوں کا اظہار مکمل طور پر ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ سرکار مدینہ کی خواص میں سے یہ چیز ہے۔ تو میرے آقا حضور علیہ السلام یہاں پر ہیں، بشریت بھی ہے، ملکیت مغلوب ہے، نظر نہیں آتی، مگر جبریل امین جب اپنی اصلی صورت میں آتے ہیں تو اس ملکیت کو ظاہر کرنا پڑتا ہے میرے آقا کو، اور وہ ملکیت ملائکہ ہی کی اس کو دیکھیں گے، یہاں ہمارے دیکھیں گے۔ اور جب میرے آقا تمہارے دیش میں ہیں تو بشریت ظاہر ہے، ملائکہ کے دیش میں گئے تو ملکیت ظاہر ہو گئی اور بشریت موجود تھی۔ لیکن جب ان دو دیشوں سے نکل کر میرے آقا ماورا جب جاتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں مغلوب ہو جاتی ہیں، نورانیت مصطفیٰ غالب آ جاتی ہے، اور وہ نورانیت وہ ہے جس کو آپ نہ کسی مکان سے ناپ سکتے ہیں نہ کسی زمانے سے ناپ سکتے ہیں۔ اس لیے کہا جائے گا کہ میرے آقا لامکان گئے،